بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تقدیر کے باب کی دوسری فصل ہے اور حدیث نمبر 94 سے ہم آج شروع کر رہے ہیں، حدیث نمبر 94 سے، ٹھیک ہے جی، مشکات کی حدیث نمبر 94۔ عبادہ بن صامت فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے پہلے قلم کو پیدا کیا اور اس کو فرمایا لکھ، قالا قلم بولی۔ اس کے اندر پہلی بات یہ ہے کہ کیا اول الخلق قلم ہے؟ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے آگے کئی حدیثیں لکھی ہیں، کہتے ہیں ایک حدیث میں آتا ہے کہ پہلے قلم پیدا ہوا، ایک میں آتا ہے پہلے پانی پیدا ہوا، پہلے عرش پیدا ہوا، ایک میں آتا ہے پہلے رسول اللہ کا نور پیدا ہوا۔ تو یہ کیا مطلب ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ ان کے اندر اتم درجہ کا صحیح قول جو ہے تمام علماء کا وہ یہ ہے کہ کائنات کی ہر مخلوق سے پہلے اللہ نے نور مصطفیٰ کو پیدا فرمایا، اس کے بعد رب تعالیٰ نے ہر چیز کی جنس میں سے جسے پہلے بنایا اس کا ذکر کیا، اشیاء کی جنس میں سے قلم بنی اس کو پہلے ذکر کیا، اور اسی طرح معدنیات کی جنس میں سے سب سے پہلے پانی ہوا بنا، اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا، ٹھیک ہے۔ تو جو چیز اپنی جنس کے اعتبار سے پہلے بنی اس کا ذکر حدیث میں آیا ہے کہ پہلے یہ بنی پہلے یہ بنی۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے اگر یہ کہیں کہ دیکھیں نبی پاک کو پہلے نہیں ماننا تو قلم پہلے ہے، دوسری حدیث میں آتا ہے وہ ایک روایت ثابت کرتے مچھلی پہلے ہے، ایک میں آتا ہے پانی پہلے ہے، ہوا پہلے ہے، عرش پہلے ہے۔ تو ہم آپ سے پوچھیں گے ان پانچوں میں سے کون پہلے ہے کہ نہیں؟ سوال ہوگا تو اس کا کیا جواب دیں گے؟ تو بہترین جواب یہی ہے ملا علی قاری نے جو دیا کہ یہ اپنی ماہیت کے اعتبار اور ترکیب کے حوالے سے پہلی ہیں۔ اول الخلق ذات خدا کے بعد اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جس ہستی کو خلق فرمایا وہ ہمارے آقا و مولا حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک تھا۔ اچھا جی، اور اسی نور سے وہ حدیث جابر کے اندر ڈیٹیل ہے، فرمایا میرے نور سے پھر قلم پیدا ہوئی، فرمایا اللہ نے قلم کو لکھ، کالا قلم بولی، ما اکتب میں کیا لکھوں، قلم بولی، قلم بولتی ہے، یہ قلم ہے، پینسل ہے، یہ بولتی ہے؟ آپ کے پاس پینسلز ہیں، بولتی ہیں؟ نہیں، لیکن فرمایا وہ قلم بولی۔ رب تعالیٰ جب بلائے تو فرمایا کلمیں بولتی ہیں، اور جب حبیب خدا بلائے تو پتھر بھی بولتے ہیں۔ یہ اللہ بلانے میں فرق ہوتا ہے، ہر چیزیں ساری بولتی ہیں لیکن کو بلانے والا تو ہونا چاہیے۔ اعلیٰ حضرت شیر ربانی رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا معروف واقعہ ہے، گونگا بچہ اماں لے کے آئی، جی حضور بولتا نہیں، فرمایا ہاں بھئی تیرا نام کیا ہے؟ تو اس نے اپنا نام بتا دیا، بولنے لگا۔ فرمایا ماں تو تیری کہتی ہے تو بولتا نہیں تھا، تو باتیں صحیح کرتا ہے۔ کہنے لگا جناب پہلے مجھے کو بلانے والا آپ جیسا نہیں تھا، کو بلانے والا آپ جیسا ہوتا تو ضرور بولتا۔ تو بات ہے یہ قدرت الہی ہے، قلم بول پڑی، فرمایا تقدیر لکھ دے۔ اب یہاں پر توجہ کریں، پھر وہی نقطہ اہل سنت ہمارے عقیدے کا نقطہ، فرمایا تو تقدیر لکھ دے، فَكَتَبَ مَا كَانَ، یہ غور کریں ادھر ذرا، فرمایا لکھ دیا قلم نے ما کان، جو ہو چکا تھا۔ اگر قلم سے پہلے کچھ بنا ہی نہیں تو قلم نے لکھا کیا، ہو کیا چکا تھا؟ سمجھ نہیں آئی؟ فرمایا کتب ما کان وما ہوا کائن الا اللہ، جو ہو چکا تھا قلم نے وہ بھی لکھ دیا، اور جو قیامت تک ہونے والا تھا قلم نے وہ بھی لکھ دیا۔ اگر قلم سے پہلے کچھ بنا ہی نہیں تھا تو وہ پیچھے ما کان ماضی ہے، جو ہو چکا تھا وہ کیا قلم نے لکھا تھا؟ تو محدثین فرماتے ہیں قلم نے سب سے پہلے رسول اللہ کا نام لکھا، کہ سب جو ہو چکا تھا وہ کیا تھا؟ ظہور نور مصطفیٰ ہو چکا تھا، تو قلم نے پہلے حضور کا نام لکھا، اور اس کے بعد قیامت تک جو معاملات ہونے والے تھے تقدیر الہی میں لکھ دیے گئے۔ امام ترمذی نے اس کو روایت کیا۔ آگے مسلم ابن یسار فرماتے ہیں، اگلی روایت ہے، سوال کیا گیا عمر بن خطاب سے اس آیت کے بارے میں، وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ، جب آپ کے رب نے بنی آدم سے ان کی پشتوں سے نکال کے رب تعالیٰ نے ان سے عہد لیا، تو اس کے بارے میں کیا ہے، اس کا مطلب ہے؟ تو حضرت عمر فرماتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا اس بارے میں، حضور سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ اس قرآن کی آیت کا کیا مطلب ہے؟ تو فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا، پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پشت مبارک پہ اپنا دست قدرت پھیرا، کیا پھیرا؟ دست قدرت، جیسا اس کی شان کے لائق ہے، اللہ نے دست قدرت پھیرا آدم علیہ السلام کی پشت پہ۔ فاستخرج منہ ذریہ،
اللہ تعالیٰ نے دست قدرت پھیرا اور تمام اولاد آدم کو نکال کے باہر رکھ دیا. قیامت تک جتنے بچے پیدا ہونے والے ہیں آدم علیہ السلام کے، کل کائنات کے انسان رب نے باہر نکال لی. اچھا جی، اب یہ واقعہ کدھر ہوا تھا؟ جنت میں ہوا، آسمانوں پہ ہوا، زمین پہ ہوا. بہتر قول سب سے اگلا حدیث میں ہی اس کی ڈیٹیل اور شرح آئے گی کہ یہ وادی نعمان ہے. وادی نون کے اوپر زبر، ایک ہوتا ہے نا نعمان نام، نعمان وادی ہے، طائف کے قریب. منا سے جب عرفات کے میدان سے نکلیں راستے میں آتی ہے. حضرت صاحب نے مجھے دکھائی تھی، حضور میاں صاحب اس وقت ہمارے ساتھ، فرمایا یہ وہ وادی ہے کہ جہاں رب تعالیٰ نے عہد اور میثاق یہ امت، جہاں الست بربکم قالوا بلا والا جلسہ بھی اس میدان میں ہوا تھا اور یہ واقعہ بھی اس میدان میں ہوا تھا. مکہ پاک میں ہے. مکہ سے نکلیں، مکہ سے مکہ طائف کے درمیان راستے میں. اچھا جی، تو فرمایا وہ اللہ تعالیٰ نے ساری اولاد نکال لی اور فرمایا یہ میں نے جنت کے لیے پیدا کیے ہیں، وَبِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، اور جنتیوں والے کام کے لیے پیدا کیے ہیں، یعنی جنہیں میں نے جنت دینی ہے انہوں نے جنتی کام کرنے ہیں. اور فرمایا وہ کریں گے. پھر پشت مبارک پہ دست قدرت پھیرا. دست قدرت رب تعالیٰ نے پھیرا، مراد یہ ہے کہ فرشتے نے، اللہ نے حکم دیا یا جیسے بھی نکال لی ایک اور ذریت. فرمایا یہ جہنم کے لیے پیدا کیے ہیں اور جہنمیوں والے کام کرنے کے لیے پیدا کیے ہیں، یعملون، ہم کریں گے. ایک بندے نے عرض کی، اب یہ وہی، اب یہاں پر سوال آتا ہے، آپ کے ذہن میں بھی پیدا ہو گیا ہوگا سوال، میرے ذہن میں بھی آئے گا، ہر انسان کے آئے گا کہ اگر پہلے جنت و جہنم کا فیصلہ ہو گیا تو ہم نماز کی پڑھتے ہیں، مسجد کے لینے جاتے ہیں. پیچھے بھی اس کے بارے میں کئی حدیثیں. تو وہ صحابی بھی کہنے لگے حضور اگر یہ فیصلے پہلے ہی ہو چکے، ففیم العمل، حضور پھر عمل کس کھاتے میں آئے، عملوں کا دار و مدار پھر کدھر ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ بے شک اللہ تعالیٰ نے جب کسی بندے کو جنت کے لیے پیدا کیا ہے نا، استعملہ بعمل اہل الجنہ، تو رب تعالیٰ اسے جنت والے کام بھی لینے لگ جاتا ہے، حتیٰ کہ وہ مرتا ہے جنتیوں والے کام کرتے کرتے، اور اپنے کاموں کے فیدخلو بھی وہ بھی، تو اللہ اس کو اس کے عملوں کی برکت سے جنت میں داخل کرتا ہے. پتہ چلا اعمال بھی جنت جانے کا سبب ہیں، واسطہ ہیں، وسیلہ ہیں رحمت الہی کا، اور رحمت الہی سے جنت. اللہ اکبر. اور اسی طرح فرمایا جب جہنم کے لیے کوئی بندے پیدا کیے ہیں تو وہ جہنمیوں والے ان سے کام لیے جانے ہیں تاکہ وہ جہنمیوں والے کام کرتے مریں گے اور ان کاموں کی وجہ سے دوزخ میں چلے جائیں گے. عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں لہذا جو جنتی ہے 80 سال بھی وہ کافر رہے، مرتد، بے ایمان، مشرک، منافق رہے، جو بھی رہے، بے نمازی رہے، زانی رہے، شرابی رہے، اگر جنتی ہے ایک دن آئے گا وہ توبہ کرے گا، پلٹے گا، ایمان کے اوپر اس کی موت ضرور ہوگی. اب دیکھیں ایک بندہ 70 سال عیسائی رہے، یہودی رہے، بے ایمان رہے، اس کی کل عمر 80 سال ہے، 70 سال تک وہ بے ایمان رہا، 71ویں سال زندگی کو اسلام لے آیا، تو کیا ہے؟ سارے گناہ اور کیا کہاں گیا؟ اللہ نے اگر، یعنی یہ ہے کہ جس نے جدھر جانا ہے نا اس نے کام وہی کرنی ہے. جس نے ڈاکٹر بننا ہو وہ میڈیکل کالج آتا ہے، ایسے ہی ہے، وہ کسی اور شعبے میں انجینئرنگ کے ڈپارٹمنٹ پہ تو نہیں جا کے بیٹھتا، اور جس نے انجینئر بننا ہو وہ میڈیکل کالج میں داخلہ نہیں لیتا، ایسے ہی ہے. ایم فل والی کلاس بی ایس میں نہیں بیٹھتی، بی ایس والے پی ایچ ڈی کے ساتھ نہیں بیٹھتے. جنہوں نے جدھر جانا ہوتا ہے وہ کام کرتے ہیں. تو لہٰذا یہ اللہ نے ہمیں اختیار دے دیا ہے کہ تم نے راستے تمہارے سامنے واضح ہیں، اب کدھر جانا ہے یہ تمہیں اختیار ہے. اللہ اکبر. عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کمال کی روایت ہے، یہ بڑی توجہ قابل غور روایت ہے، مزے والی روایت، ایمان تازہ کر دینے والی روایت. اچھا یہ حدیث پاک ہے، اس کے اندر مشکات کے اندر ہے حدیث یہ 96 نمبر، اور ترمذی کے اندر ہے اس حدیث 2141. امام ترمذی کہتے ہیں حدیث حسن صحیح ہے، حدیث بھی صحیح ہے، مشکات میں بھی اور جامع ترمذی میں، بڑی مزیدار روایت ہے. اب توجہ سے آپ نے اسے سننا ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دن ہمارے آقا و مولا حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، وفی یدہ کتابان، حضور کے ہاتھ میں 2 کتابیں تھیں، حضور کے ہاتھ میں. اب وہ کتابیں کون سی تھیں؟ محدثین ملا علی قاری کہتے ہیں حصی کتابیں تھیں. اس طرح یہ 2 کتابیں، حضور 2 کتابیں لے کے آئے اپنے صحابہ کے سامنے، ایک دائیں ہاتھ پر ایک بائیں ہاتھ پر. کتابیں حضور کمرے سے لے کر آئے، حجرہ مبارک سے،
اور یہ کتابیں دنیا میں نہیں تھیں، دنیا کی لکھی ہوئی نہیں تھی، یہ عالم بالا سے آئی تھی۔ اچھا وہ دیکھیں آگے حدیث پڑھیں ذرا، اور محبوب علیہ السلام آگے فرماتے ہیں اتدرون ما ھذان الکتابان، میرے صحابہ کیا تم اپنی عقل سے اس بات کا ادراک کر سکتے ہو کہ ھذان یہ کتابیں کہاں سے آئی ہیں؟ اگر یہ جو کہتے ہیں نہیں وہ کتابیں ظاہری نہیں تھیں، وہ باطنی تھیں، اگر باطنی تھی تو رسول اللہ اشارہ کس کی طرف کر رہے ہیں؟ اشارہ تب کیا جاتا ہے جب اس کا کوئی مشار الیہ ہو۔ اب کتابیں ہاتھ میں موجود، یہی بات مولا علی قاری نے لکھی ہے حاشیے میں، کہتے ہیں ما ھذان الظاہر من الاشارہ انہما حسیان، یہ اشارہ رسول اللہ کا کرنا بتاتا ہے کہ وہ کتابیں حصی تھیں اور آپ نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھیں۔ قلنا یا رسول اللہ، لا یا رسول اللہ، ہم نے عرض کی، صحابہ کہتے ہیں ہم نے عرض کی حضور نہیں، ہماری عقلیں عاجز ہیں، آپ اللہ کے محبوب ہیں، پتہ نہیں یہ کتابیں کہاں سے آئی ہیں اور کیسی ہیں۔ الا ان تخبرنا، مگر ہمیں پتہ تب ہی چلے گا جب آپ بتائیں گے، آپ کے بتانے سے ہمیں تو علم آنا ہے۔ فقال للذی فی یدہ الیمنی، جو کتاب رسول اللہ کے دائیں دستے مبارک میں تھی اس کے بارے میں آپ نے فرمایا ھذا، یہ اشارہ کر کے ھذا، یہ ھذا کتاب من رب العالمین، فرمایا یہ جو میرے دائیں ہاتھ میں کتاب ہے من رب العالمین، یہ رب العالمین کی طرف سے آئی ہے، اور یہ کتاب مجھے اللہ نے بھیجی ہے۔ اللہ اکبر۔ آج ہم ایک دوسرے کو کتابیں تحفہ دیتے ہیں، بازار سے خریدتے ہیں، حضور کی کتابیں بھی اللہ بھیجتا ہے۔ فرمایا رب العالمین کی طرف سے آئی ہے، اور یا رسول اللہ اس میں لکھا کیا ہے؟ فرمایا فی اسماء اہل الجنہ، اس میں جنتیوں کے نام لکھے ہوئے ہیں، واسماء آبائہم، اور فرمایا ان کے باپوں کے بھی نام ہیں، وقبائلہم، اور ان کے واسماء قبائلہم، اس کا عطف ہوگا، اور ان کے قبیلوں کے بھی نام ہیں۔ ثم پھر میں فرمایا نام جنتیوں کے لکھ کے، جنتیوں کے باپوں کے نام لکھ کے، ان کے قبیلوں کے نام لکھ کے، آخر کے اندر ٹوٹل کر دیے ہیں اللہ نے۔ ٹوٹل ہم کہتے ہیں نا یہ اپنا اتنا یہ حساب ہے، اتنا حساب ہے، یہ اتنے پیسے لگے، اینڈ پہ کیا کرتے ہیں؟ تو یہ مطلب ہے اس کا۔ فرمایا آخر پہ اللہ نے ٹوٹل کر دیے ہیں کہ بنی آدم میں آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک کتنے لوگ جنت جائیں گے، ایک ایک کا نام، اس کے باپوں کا نام، ان کے قبیلے کا نام، فرمایا سب رب نے مجھے بتا دیا۔ اب کون جنت میں جائے گا، کس کا بیٹا ہے، کہاں رہنے والا ہے، کون سے قبیلے سے اس کا تعلق ہے، سرکار سب کو جانتے ہیں۔ یہ علم رسول کی کتنی پیاری اس کے اندر بات ہے۔ فرمایا آخر میں ان کا ٹوٹل ہے، حساب لگا دیا گیا ہے۔ فلا یزاد فیہم، نہ اس کے اندر زیادتی کی جائے گی، نہ کبھی کمی کی جائے گی۔ آپ کو میں نے ایک بات شروع میں بتائی تھی تقدیر کے، کہ جس میں نہ کمی ہو نہ زیادتی ہو، وہ تقدیر کون سی ہوتی ہے؟ تقدیر مبرم، جس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ اب یہاں پہ یہ واضح ہو گیا، اللہ نے اپنے علم سے، اپنی عطا سے رسول اللہ کو تقدیر مبرم کا بھی علم عطا فرمایا، کہ جس میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ اللہ نے وہ علم بھی حضور کو دے دیا، یہ حدیث بتا رہی ہے۔ فرمایا اب اس میں کبھی کمی زیادتی نہیں ہوگی۔ پھر فرمایا اس کے لیے جو بائیں ہاتھ میں کتاب تھی، فرمایا یہ بھی رب العالمین کی طرف سے ہے، اس میں جہنمیوں کے نام ہیں، ان کے باپوں کے نام، ان کے قبائل کے نام۔ فرمایا پھر آخر میں ان کو ٹوٹل کر دیا گیا، مکمل کر دیا گیا ہے آخر میں، یعنی ٹوٹل ان کا کر دیا حساب، نہ اس میں کمی ہوگی نہ زیادتی ہوگی۔ سرکار جنتیوں جہنمیوں کے ناموں کو جانتے ہیں، ان کے آباء و اجداد کو جانتے ہیں، ان کے قبائل کو جانتے ہیں۔ صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ عمل کدھر گیا پھر؟ ففیم العمل، اگر تو اس سے پہلے ہی قلم فارغ ہو گئی، یعنی پہلے یہ معاملہ لکھا جا چکا ہے، تو عمل کدھر گیا؟ تو رسول اللہ نے نصیحت فرمائی، سبحان اللہ۔ اب آتا ہے اگر میرے پیدا ہونے سے پہلے، آپ کے پیدا ہونے سے پہلے جنت و جہنم کا فیصلہ ہو چکا تو ہم نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ کیونکہ اگر تو جنت ملنی، اگر تقدیر میں جنت لکھی، مجھے نہیں پتہ، اگر لکھی ہے تو میں نماز پڑھوں یا نہ پڑھوں، جنت تو ہے نا، لکھی ہے جو تقدیر میں، اور لکھا ہوا ہے تقدیر میں ہونا، اور اگر جہنم ہے تو میں جو مرضی کروں جہنم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے، دعا کرنی چاہیے۔ ایسے ہی ہے، تو صحابہ نے بھی یہی عرض کی یا رسول اللہ جو اگر پہلے ہی ہر چیز کا فیصلہ ہو گیا تو عمل کدھر گئے؟ اب حضور نے کیا فرمایا؟ یہ مسلمان کے لیے نصیحت ہے، اور جو مولا علی نے فرمایا کہ تقدیر میں بحث نہ کرنا، گمراہی کی طرف، جیسے وہ قدریہ ہو گئے گمراہ۔ اب حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا سددو وقاربو، فرمایا اپنے معاملات کو درست رکھو، اللہ کی عبادت کرتے رہو اور اللہ کا قرب حاصل کرتے رہو، سیدھے راستے پر چلتے رہو۔ فإن صاحب الجنتی، فرمایا بے شک جو جنت والا ہوتا ہے نا، اس کا خاتمہ اللہ جنتیوں والے کام پہ کرتا ہے، اگرچہ وہ جو بھی کام کرتا رہے۔ وَإِنْ عَمِلَ
ای عمل، جو بھی کام وہ کرتا رہے پہلے، اور فرمایا بے شک جو جہنمی ہوتا ہے جہنمیوں والے کام پہ اس کا خاتمہ ہوتا ہے، پہلے جو مرضی کرتا رہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور آپ کے ہاتھوں میں جو تھی نا کتابیں، فَنَّبَذَهُمَا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا کہ نابازہ کا معنی ہوتا ہے پھینکنا۔ اب اس کا کیا مطلب ہے کہ حضور نے کتابیں پھینک دی نیچے؟ حالانکہ یہ تو شان نبوت کے لائق نہیں ہے۔ آج ہم یہاں پہ مدرسے میں پڑھنے والی ایک اردو کی نحو کی کتاب ہو، جس میں قرآن کی آیت نہ ہو، حدیث نہ ہو، ایک عام کتاب منطقی ہو، ہم اس کو نہیں پھینکتے، ایسے اوپر سے ایسے دے کے مارتے نیچے نہیں، ہم کہتے ہیں یہ علم ہے، اس کا ادب کرنا ہے، حالانکہ اس میں قرآن سنت نہیں ہے۔ تو کیا رسول اللہ کے بارے میں یہ ترجمہ کوئی یہاں پہ کر دے کہ حضور نے وہ نیچے پھینک دی؟ تو یہ سوء ادب ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے پھینک دیا؟ مولا علی قاری فرماتے بل نبذہما الی عالم الغیب، جدھر سے آئی تھی سرکار نے ادھر واپس بھیج دی، سرکار نے ان کو واپس بھیج دیا، یعنی نبذہما، ہاتھوں کو ہلایا اور وہ دونوں کتابیں غائب ہو گئی، وہ جدھر سے آئی تھی وہاں چلی گئی، کیونکہ اس کے بعد ان کتابوں کا اس کائنات میں کوئی وجود نہیں رہا۔ پھر فرمایا رب العالمین فارغ ہو گئے، یعنی فرغ ربکم من العباد، رب تعالیٰ بندوں کے یہ معاملات طے فرما چکا۔ اللہ تعالیٰ فراغت اور مصروفیت سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ ہاں یہ بندوں کے کام ہے، فارغ ہونا یا مصروف رہنا، اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے پاک ہے۔ تو فرمایا فریقٌ فی الجنۃ و فریقٌ فی السعیر، ایک گروہ جہنم کے لیے اور ایک گروہ جنت کے لیے ہے۔ سبحان اللہ۔ اگلی روایت ہے جی، حضرت ابو خزامہ فرماتے اپنے والد سے، میں نے عرض کی یا رسول اللہ، اب یہ بھی بڑی زبردست روایت ہے۔ اچھا، اس کے اندر بھی بڑی ایک پیارا ایک نقطہ ہے۔ ابو خزامہ فرماتے میں نے اپنے والد سے روایت کی، میں نے عرض کی یا رسول اللہ ارائیت رکن، آپ کیا فرماتے ہیں رکن، دم کے بارے میں؟ کس کے بارے میں؟ دم کے بارے میں۔ ہم جو دم کرواتے ہیں اور جو دوائی ہم لیتے ہیں، اور دم جو شرعی دم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، وہ سنت ہے، حضور نے دم خود فرمایا، جبریل علیہ السلام نے نبی پاک کو دم کیا۔ بخاری مسلم کے اندر کئی حدیثیں ہیں، حضور نے مختلف قبائل کے صحابہ کو دم سکھائے تھے کہ تم اپنے بچوں کو، نظر کا یہ دم ہے، بخار کا یہ دم ہے، اور وہ کلمات دعائیں مل جاتی ہیں۔ شرکیہ کلمہ جس میں ہو وہ دم کرنا بھی حرام ہے، کروانا بھی حرام ہے، جس طرح یہ ٹونے یا کالے جادو والے کرتے ہیں۔ جو شرعی دم قرآن و سنت میں آئے ہیں وہ کرنا بھی جائز ہے، کروانا بھی جائز ہے۔ تو صحابہ عرض کرتے ہیں حضور یہ جو ہم دم کراتے ہیں اور دوائی لیتے ہیں، وہ دوان نہ تداوا، اور وہ دوائی جو جس کے ساتھ ہم دوائیاں لیتے ہیں، اور وہ توقاتن، اس کے بارے میں دیکھیں اوپر، جس کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے، پناہ وغیرہ، نت کی ہا، جس کے ساتھ ہم بچتے ہیں۔ اس کے بارے میں ایک تو جو وہ بھی ہے، یہ جو داغنا ہے، داغ لگواتے ہیں بچنے کے لیے، اس کے زخم ٹھیک کرنے کے لیے، یا جتنے پناہ والے کام ہم کرتے ہیں، یعنی دشمن سے بچنے کے لیے جو تدبیرات اختیار کرتے ہیں، کیا یہ اللہ کی تقدیر کو ٹال دیتے ہیں؟ کیا یہ اللہ کی تقدیر کو؟ اب جو تقدیر میں لکھا ہے کیا کہ دشمن نے حملہ کرنا ہے اور بندے مر رہے ہیں، تو اگر آپ جتنا مرضی تحفظ کر لیں، تقدیر میں لکھا ہونا نہیں ہے، بندہ لکھا بندے نے مرنا ہے۔ اس کو میں کہتا ہوں آپ شوکت خانم چھوڑ کے دنیا کائنات کے کسی اسپتال کینیڈا برطانیہ لے جائیں، اس نے تو مرنا ہی مرنا ہے، کیونکہ تقدیر میں لکھا ہے کہ نہیں؟ تو یا رسول اللہ کیا یہ ٹال دیتے ہیں اللہ کی تقدیر کو؟ قال ہی من قدر اللہ، فرمایا یہ خود رب کی تقدیر ہے۔ کیا مطلب؟ یہ اللہ نے مقدر میں لکھ دیا ہے کہ داتا لیے جویری جا کے دعا کرے گا تو آرام آنا ہے، دم کرائے گا تو آرام آنا ہے، فلاں اسپتال سے دوائی لے گا تو آرام آنا ہے۔ یہ بھی فرمایا اللہ کی تقدیر ہے، یہ بھی تو رب نے تقدیر میں لکھا ہوا ہے۔ تو یہ چیزیں خود اللہ تعالیٰ کی تقدیر میں سے۔ اور آگے ہے اگلی حدیث، ابو ہریرہ پاک فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے، ہم جھگڑا کر رہے تھے تقدیر کے بارے میں۔ اب دیکھیں جھگڑا کرنا کہ یہ جی دیکھیں پہلے اگر ہر چیز کا فیصلہ ہو چکا پھر ہم کیا ہیں، مجبور محض ہیں کیا، یعنی اس طرح کی جھگڑا۔ فرمایا ہم جھگڑا کر رہے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام غصے میں آ گئے، جس طرح ہمارے بندے سوچتے ہیں اگر یہ ایسے ہے تو ویسے کیوں نہیں، یوں ہے تو وہ ویسے کیوں نہیں، یعنی کلیاں جزیاں ملانا۔ صحابہ کرام ویسے تو نہیں فرما رہے ہوں گے، صحابہ کرام کا تو جھگڑا بھی کوئی معمولی ہوگا اس کے بارے میں، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا، گویا کہ آپ کے وجنت ہے
دونوں گالوں میں انگور نچوڑا گیا ہے۔ یہ صحابی تشبیہ دے رہے ہیں حضور کے غصے کو کہ چہرہ مبارک سرخ ہوا، جلال میں آیا تو لگتا تھا جیسے آپ کی گالوں میں سرخ رنگ کا انار نچوڑ دیا گیا، انگور اور انار نچوڑے گئے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اس کا حکم دیے گئے ہو کہ تم تقدیر میں مناظرے کرو، یا تم اس کا حکم، یا اس لیے میں تمہارے پاس بھیجا گیا ہوں کہ میں آ کے تمہیں تقدیر کے اندر تنازع اور ان کے دلائل بتاؤں؟ محبوب علیہ السلام نے فرمایا یعنی کیا میں ان جھگڑے کروانے کے لیے نعوذ باللہ تمہیں بھیجا گیا ہوں کہ میری مسائل جو تم ان میں جھگڑے شروع کر دو؟ فرمایا ہلاک ہو گئے وہ لوگ جو تم سے پہلے تھے جب انہوں نے جھگڑا کیا تقدیر کے بارے میں۔ عزمت علیکم، فرمایا میں تم پر لازم کرتا ہوں اللہ تنازعوا فی، کہ کبھی تقدیر کے اندر تم نے جھگڑا نہیں کرنا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو تعلیم عطا فرمائی۔ اچھا جی، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعنی جو پہلی امتیں تھیں انہوں نے بھی جب اس معاملے میں پڑ گئے اور وہ بے دین کئی ہو گئے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب اور غضب ان کے اوپر اس وجہ سے آیا تھا کہ وہ تقدیروں کا پہلے ہی ہر شے لکھی جا چکی، پھر ہم نے کیا کرنا، چھوڑ دی، انہوں نے ہر چیز چھوڑ دی، اللہ تعالیٰ کے منکر ہو گئے، بے ایمان ہو گئے اور ان کا خاتمہ کفر پر ہوا۔ تو فرمایا لہٰذا ایسے نے پہلے ہلاک ہوئے، تم ان معاملات میں نہ پڑنا۔ اگلی روایت ہے جی، ابو موسیٰ فرماتے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا ایک مٹھی سے، وہ مٹھی رب تعالیٰ نے تمام زمین سے لی۔ کہاں سے؟ یہ آتا ہے روایات میں، مولا علی قاری کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے حاملین عرش میں سے ایک فرشتہ بھیجا، وہ آیا مٹی لینے لگا زمین سے، زمین کہنے لگی کہ مجھ سے مٹی نہ لینا، مجھ سے، میں تجھے اللہ کی قسم دیتی ہوں مجھ سے مٹی نہ لینا۔ اگر انسان میری مٹی سے پیدا ہو کے میرے اوپر قتل و غارت کرے گا، اللہ کی نافرمانیاں کرے گا تو مجھے افسوس ہوگا کہ میرے ہی وجود سے پیدا ہو کے رب کا نافرمان۔ وہ فرشتے کو جب اس نے اللہ کی زمین نے قسم دی، فرشتہ واپس چلا گیا۔ فرمایا پھر اللہ نے ایک فرشتہ بھیجا، وہ بھی واپس چلا گیا۔ اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا، وہ آئے، پھر زمین نے وہی کہا کہ تجھے اللہ کی قسم دیتی ہوں میری مٹی نہ لینا، میں نہیں چاہتی کہ میری جن سے پیدا ہو کے کوئی رب کی نافرمانی کرے۔ اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی قسم سارا آنکھوں پر میں بھی اللہ کے حکم کو پورا کرنی ہے۔ تو پھر آپ نے وہ مٹی لے لی اور لے کے گئے، فرمایا تمام زمین سے وہ اس کو جمع کیا گیا، پس بنو آدم زمین کے اندازے کے مطابق ہیں، ان میں سے کوئی سرخ ہے، کوئی سفید ہے، کوئی کالا ہے، کوئی اس کے درمیان ہے کہ نہیں؟ اور کوئی سفید ہے، کسی کا رنگ قدرتی کالا ہوتا ہے، کوئی سانولا ہوتا ہے، کوئی ہمارے ادھر میں زیادہ تر گندمی ہے، سرد علاقوں میں سرد ہے، افریقہ والے علاقوں میں کالے رنگ ہے۔ تو فرمایا یہ اس وجہ سے ہے، اور آگے فرمایا وہ بین ذالک، اس کے درمیان والسہل والحزن، اور کوئی بندہ بڑا نرم طبیعت ہے، بڑا ایک نا اچھے مزاج کا، کوئی بڑا سخت طبیعت ہوتا ہے، والخبیث، کئی بڑے گندی عادتوں کے مالک ہوتے ہیں اور کئی بڑے اچھی خصلتوں کے مالک ہوتے ہیں۔ فرمایا جی یہ ہر پوری زمین سے چونکہ مٹی لی گئی ہے تو اس وجہ سے اس کے مطابق بنی آدم ان کے انداز، اخلاق، اطوار، رنگ و صورت پیدا کیے گئے۔ آگے عبداللہ ابن عمر فرماتے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا اللہ تعالیٰ نے مخلوق پیدا کی فی ظلمتن، تاریکی میں، اور یعنی تاریکی سے مراد یعنی شہوات کی تاریکیاں، یہ مراد ہے۔ فالقى علیہم من نورہ، رب تعالیٰ نے ان پر اپنا نور ڈالا۔ کیا ڈالا؟ نور ڈالا اللہ تعالیٰ نے، جیسے کہ قرآن پاک میں وجعل الظلمات والنور۔ اچھا فرمایا جس کو نور پہنچا وہ ہدایت پا گیا، ومن اخطأ، جس کو نور نہ پہنچا وہ گمراہ ہو گیا۔ اسی وجہ سے فرمایا میں کہتا ہوں کہ قلم خشک کر دی گئی اللہ تعالیٰ کے علم پر، روک دی گئی، یعنی جس کو نور ہدایت اللہ تعالیٰ نے اس کے مقدر میں لکھا وہ مسلمان ہوا، نیک عمل کیے، بخشا گیا، جس کے نہ ہوا، جس کو وہ نور نہ پہنچا وہ گمراہ ہو گیا۔ پتہ ایک چلا یہاں سے ہدایت یافتہ وہ ہوتے ہیں جو نور والے ہوں۔ کون ہو؟ نور، جنہیں کو نور پہنچا ہو نا ان کے پاس ہی نور ہوتا ہے، جو پچھلے جہاں میں بے نور تھے وہ یہاں پہ بھی بے نور ہیں۔ جناب انس فرماتے ہیں اگلی حدیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے دعا کرتے تھے یا مقلب القلوب، اے دلوں کو بدلنے والے میرے دل کو ثابت قدم رکھ اپنے دین پر۔ ہم عرض کرتے یا رسول اللہ ہم آپ پر ایمان لائے، جس پر جو آپ لائے اس پر ایمان لائے، کیا آپ ہم پر بھی خوف کرتے ہیں؟ کیا ہمارے دل بھی ڈگمگ ہو جائیں گے؟ آپ کو ڈر؟ فرمایا ہاں۔ کیوں؟ فرمایا بے شک دل
اصبعین من اصابع اللہ، اللہ کے دست قدرت میں ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جیسے چاہے پلٹ دیتا ہے، بدل دیتا ہے۔ یہ تنبیہ تھی صحابہ کرام کو کرنا، اصل مقصود تھا۔ وہ لوگ جو ظاہری طور پر منافق اسلام لائے اور بعد میں مرتد ہو گئے صدیق اکبر کے زمانے میں زکوٰۃ دیتے وقت، یاد ہے؟ تو رسول اللہ اپنے صحابہ کی تربیت کر رہے تھے کہ اگرچہ میرے پاس بیٹھ کر وہ مجھ پہ کچھ لوگ ایمان لائیں اور انہوں نے تو قرآن کی ظاہری طور پہ تصدیق کی، فرمایا دل بدلتے ان کا وقت نہیں، اور واقعی ان کا وقت نہیں لگا۔ اور صحابی کون ہوتا ہے؟ صحابی کی تعریف محدثین نے کی، وہ بندہ جو رسول اللہ کو ایمان کی حالت میں ملا اور ایمان کی حالت پہ اس کی وفات بھی ہوئی، وہ صحابی، ٹھیک ہے؟ اور جو مرتد اندر ہو گئے تھے وہ صحابی کوئی نہیں۔ اچھا جی، ان کے خلاف تو صدیق اکبر نے جہاد کیا تھا اور ان کے خلاف قتال کیا تھا۔ اور صحابہ کے بارے میں سبحان اللہ رسول اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن جہاں پر میرے صحابی کی قبر ہوگی، فرمایا میرا صحابی جب وہاں سے اٹھے گا آسمان تک نور جائے گا وہاں سے، اور فرمایا جس علاقے میں میرا صحابی دفن ہوگا قیامت کے دن اٹھ کے اہل علاقہ کی شفاعت کرے گا، اللہ میرے صحابی کی قبر کی برکت سے اس علاقے والوں کو جنت عطا فرمائے گا، علاقے والوں پر اللہ رحمت کرے گا، شفقت کرے گا جو ان میں سے اہل ایمان ہوں گے۔ ٹھیک ہے جی، یہ صحابہ کی یہ عظمت ہے، اور حضور ان کو تنبیہ فرما رہے ہیں، فرمایا دل اللہ کے دست قدرت میں، اللہ اکبر۔ آگے حضرت ابو موسیٰ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مثل القلب، فرمایا دل کی مثال تو ایک پر کی طرح ہے، دل کی مثال ہے ایک پر کی طرح ہے جو ایک چٹیل کھلی زمین میں پڑا ہے، ہوائیں اس کو بدلتی ہیں، کبھی اوپر کبھی نیچے کرتی ہیں، اسی طرح دل کی کیفیات ہوتی ہیں، کبھی دل بڑا خوشی ہوتا ہے، راضی ہوتا ہے، کبھی دل بڑا غمگین ہو جاتا ہے، کبھی بارش ہوتی ہے تو بڑا بندہ خوش ہوتا ہے، کبھی بارش ہوتی ہے بس دل غمگین اداس ہو جاتا ہے، کبھی ایسے ہوتا ہے گھر میں اپنے رہ کے طبیعت چاٹ سی ہو جاتی، بندے کا دل نہیں لگتا۔ یہ دل کی کیفیات ہوتی ہیں، اور تصوف میں بھی دل کی کیفیات ہوتی ہیں۔ بعض اوقات ہوتا ہے بندے کے اندر بڑی قبض کی کیفیت آتی ہے کہ بندہ اپنے آپ کو بہت ایک سمجھتا ہے کہ میں شاید مومن ہی نہیں ہوں، اتنا یعنی ایک اندر عاجزی کی اعلیٰ کیفیات پیدا ہو جاتی ہیں، اور بعض اوقات بس کی اتنی کیفیتیں آتی ہیں کہ انسان کو بڑے بڑے اپنے معاملات بہتر اچھے نظر آنے لگتے ہیں۔ خیر یہ تصوف کے معاملات، یہ باتیں ہیں، یہ پھر کبھی سے ہی، ابھی اس کے اوپر زیادہ ڈیٹیل سے بات نہیں کر سکتے۔ آگے دیکھیں جی، مولا علی فرماتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، یہاں سے مراد کامل مومن نہیں، حقیقی مومن، فرمایا مومن ہو ہی نہیں سکتا، مسلمان ہی نہیں ہو سکتا حتیٰ کہ چار چیزوں پر ایمان لائے، لا الہ محمد رسول اللہ کی گواہی دے، اور فرمایا مجھے اللہ کا رسول اللہ فرمایا مجھے اللہ کا رسول ماننے جس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا، اور موت پر ایمان لائے، اور موت کے بعد اٹھنے پر ایمان لائے، اور چوتھی چیز تقدیر پر ایمان لائے۔ امام ترمذی اور ابن ماجہ نے اسے روایت کیا۔ آگے ہے حضرت ابن عباس فرماتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دو قسمیں میری امت کی، ان کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے، ان کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ ایک فرمایا المرجیہ اور قدریہ، مرجیہ اور دیکھیے ادھر مولا علی قاری کا خلاصہ ان لوگ کہتے ہیں یہ مرجیہ جو تھے یہ کہتے تھے الافعال کلھا بتقدیر اللہ، کہ سارے افعال اللہ کی طرف سے ہیں، اگر کوئی بندہ نعوذ باللہ ان کا عقیدہ تھا، کہتے تھے اگر کوئی بندہ زنا کرتا ہے تو وہ بھی اللہ کی مرضی سے کرتا ہے، شراب پیتا ہے تو اللہ کی مرضی سے نعوذ باللہ پیتا ہے۔ اور قدریہ تھے یہ کہتے تھے تقدیر ہے ہی نہیں، یہ تقدیر کا انکار کرتے تھے، یہ کہتے تھے بندہ جو کرتا ہے خود ہی کرتا ہے، اللہ کچھ بھی نہیں کرتا نعوذ باللہ۔ تو اس طرح کے ان کے غلط اور لغو عقائد تھے، فرمایا ان کا اسلام میں جو کوئی حصہ نہیں ہے۔ اچھا اب یہاں پر ذرا نا ایک تھوڑی سی بات ذرا قابل غور ہے، بلکہ آگے دو حدیثیں آگے پڑھیں پھر میں ڈیٹیل سے ان کو بتاتا ہوں۔ امام ترمذی فرماتے حدیث غریب ہے۔ آگے عبداللہ ابن عمر کی روایت ہے، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، فرمایا میری امت میں خسف اور مسخ ہوگا، اور یہ تقدیر کو جھٹلانے والوں میں ہوگا، خسف اور مسخ، چہروں کا بدل جانا اور زمین میں دھنس جانا۔ اگلی حدیث بھی عبداللہ ابن عمر سے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قدریہ اس امت کے مجوس ہیں، قدریہ اس امت کے اگر وہ بیمار ہو جائیں ان کی عیادت نہ کرو، اگر مر جائیں تو ان کے جنازے پر نہ جاؤ۔ اب یہاں پر ذرا دیکھیں مولا علی قاری کیا کہتے ہیں، یہاں سے کیا مطلب ہے کہ وہ بیمار ہو جائیں پتہ ہی نہ لو، مرتا رہے مر جائے کیا ہو جائے، کیا صاحب ہے یہ دیکھیں ذرا مولا علی قاری کیا فرماتے ہیں۔ حنفی یہ تین حدیثیں ڈائریکٹ لکھی مولا علی قاری نے، اس کے اوپر آگے جو شرح کرتے ہیں اس کی، کہتے ہیں بعض علماء نے یہاں سے
بعض علماء نے یہاں سے اہل بدعت کی تکفیر کا نقطہ نکالا ہے، لیکن یہ احادیث اس درجے میں نہیں ہیں کہ جن کے اوپر تکفیر کا حکم لگایا جائے، ٹھیک ہے ادھر توجہ، تکفیر کا حکم لگایا جائے۔ اس کے اندر 3 باتیں ہیں۔ ایک تو فرمایا کہ مجوس ہیں امت کے، مر جائیں تو نہ جاؤ، بیمار کی عیادت نہ کرو۔ دوسرا کیا فرمایا کہ ان کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں۔ یہاں پہ کہتے ہیں والصواب، ملا علی قاری کی بات بڑی قابل غور، سننے والی، دلوں میں جگہ دینے والی، کہتے ہیں درست یہ ہے کہ اہل بدعت کی تکفیر کی طرف بندہ جلدی نہ کرے، یکدم کسی پہ کفر کا فتویٰ لگا کے ٹھا اسلام سے باہر نکالنا۔ ملا علی قاری فرماتے ہیں خدا کا نام لو، اس کے اندر کوئی اتنی تیزی نہیں کرنی چاہیے کہ یکدم ہر بندے کو کافر بنا دو۔ لأنہم بمنزلۃ الجاہل، کیونکہ جو بدعتی ہیں وہ جاہل کے درجہ میں ہیں، اول مجتہد المختی، یا وہ مجتہد خطا کرنے والے، ان کا اجتہاد غلط ہے، یہ وہ ہے، یہ دوسرے بدعتیوں کی بات ہے، اس کی سینس اور ہے۔ اچھا یہ کہتے ہیں وہذا قول المحققین من علماء الامت احتیاطا، تو لہٰذا یہ جو ہے نا محققین علماء امت کا یہی قول ہے کہ یکدم کسی کو کافر بنانا درست نہیں۔ اچھا آگے، اور جو یہ فرمایا کہ ان کا اسلام میں حصہ نہیں ہے، تو اس سے مراد یہ ہے ان کا حصہ کم ہے، بہت کم ہے، یہ ایک ملا علی قاری نے مطلب لکھا، لیکن بعض نے کہا ان کا کل اسلام میں کوئی حصہ نہیں۔ اچھا آگے اب دیکھیں، اور کہتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میری امت میں کیا ہوگا، خسف اور مسخ ہوگا، یہ چیزیں، وقولہ ستۃ لعنتہم وامثال ذلک، اور جو آگے قول آگے فرمایا 6 بندوں پر میں لعنت کرتا ہوں، اور اگر مر جائیں ان کی عیادت نہ کرو، بیمار ہو جائیں۔ ملا علی قاری فرماتے ہیں وامثال، اس طرح کی جتنی حدیثیں آتی ہیں نا، اس طرح کی جتنی حدیثیں، فیحمل علی المکذب بہ، تو ان کو محمول کیا جاتا ہے تقدیر کو جھٹلانے والے کے اوپر، کہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تقدیر کے جو بالکل انکار کرنے والے ہیں، اللہ کی تقدیر کہتے ہیں ہے ہی کچھ نہیں، اللہ کرتا ہی کچھ نہیں، تو یہ تو بے ایمانی کفر ہے سیدھا سیدھا، یہ اس کے اوپر محمول ہے۔ اور دوسری بات ملا علی قاری فرماتے وامثال ھذا الحدیث ھذہ الاحادیث واردۃ تغلیظا وزجرا، اس طرح کی جتنی حدیثیں ہیں وہ کس لیے آئی ہیں، شدت اختیار کرنے کے لیے، اور ان کی اس بدعت سے ان کو نفرت اور آر دلانے کے لیے آئی ہیں۔ جس طرح بچہ غلطی کرتا ہے، باپ کیا کہتا ہے، بیٹھ جا ادھر، ٹانگ توڑ دینی میں نے تیری اگر تو باہر گیا۔ کیا کبھی کسی باپ نے ٹانگ توڑی؟ استاد کہتا ہے کل کو تو اپنا بیٹا آپ نے سبق نہ سنایا تو میں نے آپ کو الٹا لٹکا دینا ہے۔ کبھی کسی الٹا لٹکایا؟ کبھی کسی اسکول انسٹیٹیوٹ میں آپ نے دیکھا آپ کو کبھی الٹا لٹکایا ادھر ہیں؟ یہ ایسا نہیں ہوتا۔ اسی طرح ماں کہتی ہے کہ اپنا میں نے تمہیں مار دینا ہے، اگر تم نے مجھے تنگ کیا میں نے جان سے مار دینا تمہیں۔ پاکستانی ماں ہے نا، اس طرح کرتی ہیں، دیکھا ہوگا آپ نے۔ تو کبھی کسی ماں نے اپنا بچہ جان سے مارا؟ یہ باتیں ہوتی ہیں سختی ڈرانے کے لیے، سختی۔ تو ملا علی قاری فرماتے ہیں اس طرح کی جو روایات ہیں کہ یہ مر جائیں، ان کی عیادت نہ کرو، بیمار ہو جائیں نہ، تو فرماتے ہیں یہ تمام احادیث سختی کرنے کے لیے اور زجر و توبیخ کے لیے وارد ہوئی ہیں۔ اور جہاں تک بات رہی ان کے نکاح کی، آگے دیکھیں، اب یہ بات بڑی ہے، اب دیکھیں پتہ نہیں آپ کو ہضم ہوتی کہ نہیں، میں ملا علی قاری کی بات کر رہا ہوں، اپنی بات نہیں سنا رہا آپ کو۔ کہتے ہیں بل الصواب عند الاکثرین من علماء السلف والخلف، درست قول اکثر علماء سلف و اگلے پچھلے علماء کا یہ ہے، انا لا نکفر اہل البدع والاہواء، ہم بدعت اور اہل خواہش ان کی تکفیر نہیں کرتے، ان کو کافر، ہر بندے کو کافر کہنے کا کانٹریکٹ آپ نے نہیں لیا، ٹھیکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا نہیں فرمایا، تو آپ نے لینا بھی نہیں ہے کہ بس میں مسلمان ہوں، پوری کائنات ہی بے ایمان ہے، یہ آپ کو کسی نے حق نہیں دیا۔ یہی ملا علی قاری فرماتے ہیں مگر الا ان اتوا بمکفر صریح، مگر یہ کہ وہ کفر صریح کا اختیار کر، واضح طور پر کفر کرے، بندہ کہے کہ نعوذ باللہ، وہ کہے میں اللہ کو نہیں مانتا، یا وہ کہے نعوذ باللہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا، یا وہ کہے کہ نہیں نبی پاک کو تو نہیں میں مانتا، اللہ کو ماننے سے مجھے جنت مل جانی۔ اب اس طرح کے کفریات کرے، ہاں، تو اس طرح کے معاملات کے اندر اس کو کافر کہا جائے گا، وگرنہ نہیں۔ آگے یہ بات بھی قابل غور ہے، ومن ثم، کہتے ہیں حضور حدیث میں کیا ہے
کہ اگر قدریہ ان میں سے کوئی بیمار ہو جائے، مجوس میں سے قدریہ مسمت کے مجوس بیمار ہو جائیں تو عیادت نہ کرو، جنازے پہ نہ جاؤ۔ مولا علی قاری فرماتے ہیں یہ جناب رحمت للعالمین نے زجر و توبیخ کے لیے، ان کو اس عقیدے سے بچانے کے لیے، ان کی تربیت کے لیے سختی کے جملے ارشاد فرمائے ہیں۔ وَمِن ثُمَّ لَمْ يَزَلِ الْعُلَمَاءُ يُعَامِلُونَهُمْ مُعَامَلَةَ الْمُسْلِمِينَ فِي نِكَاحِهِمْ وَإِنْكَاحِهِمْ وَالصَّلَاةِ عَلَى مَوْتَاهُمْ، کہتے ہیں ہمیشہ سے علماء ان کے ساتھ مسلمانوں والا معاملہ کرتے رہے ہیں۔ قدریہ کے ساتھ علماء قدریہ کا نکاح بھی پڑھا دیتے تھے، اور علماء کرام ان سے نکاح کرنے کے جواز کے قائل تھے شروع سے، یہ مولا علی قاری کہہ رہے ہیں۔ اور ان کے مردوں پر نماز جنازہ بھی ہمارے علماء پڑھتے تھے، مولا علی قاری کہہ رہے ہیں۔ جو قدریہ تھے، عقیدہ ان کا خراب تھا، عقیدے میں کچھ سکم تھا، لیکن ان کا عقیدہ یہاں تک نہیں پہنچا تھا کہ وہ بے ایمان اور کافر اور مرتد ہو۔ اگر وہ کافر کو جس کا کفر تک اگر دیکھیں، ایک بندہ حضرت صدیق اکبر کو گالیاں دیتا ہے، مسلمان مانتے ہی نہیں، اس کا جنازہ پڑھنا حرام، وہ تحریف قرآن کا قائل ہے۔ اگر تو جو اس کا جنازہ، اور ایک بندے کو پتہ ہے، وہ کہتا ہے نہیں قرآن کی 6666 آیتیں نہیں ہیں، قرآن کی تو بڑی 10-12 آیتیں تھیں، وہ اہل بیت کی شان میں تھیں، وہ تو انہوں بعد صحابہ نے نکال دی، یہ بات قرآن کا ہی کہتا ہے یہ جو قرآن ہے یہ ہے ہی نہیں اصل۔ اب اور یہ کتابوں ان کی میں لکھا ہوا ہے، اصول کافی میں وغیرہ میں۔ خیر، اب ایک بندے کو پتہ ہے کہ اس کا یہ عقیدہ ہے، اس کے باوجود اس کا وہ پڑھتا ہے جنازہ، تو اس کے بارے میں علماء کہتے ہیں یہ بندہ خود اس کا ایمان خطرے میں چلا جاتا ہے۔ اور ایک طرف وہ بندہ کو جو کفر اور بہت زیادہ گستاخی بے باکی میں تو مشہور نہیں، لیکن چند ایک معاملات کے اندر وہ اوپر نیچے مثلا معاملات کرتا ہے، تو یہ جس طرح قدریہ تھے، قدریہ نماز تو پڑھتے تھے، باقی معاملات کرتے تھے، گستاخ نہیں تھے، لیکن ان کے اندر ایک بد عقیدگی تھی کہ انہوں نے حدیث کی غلط تفہیم کے ساتھ اپنا غلط عقیدہ بنا لیا تھا۔ اور مولا علی قاری کہتے ہیں ہمارے علماء ان کو قبرستانوں کے اندر دفن بھی کرتے تھے، قادیانی کو قبرستان میں دفن نہیں کیا جائے کیونکہ وہ تو کفر صریح ہے نا، واضح ہے کہ یہ کافر ہے، بے ایمان۔ اور کہتے ہیں وَإِن كَانُوا مُخْطِئِينَ غَيْرُ مَعْذُورِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ الْفِسْقِ وَالضَّلَالِ، مولا علی قاری کہتے ہیں البتہ ان کو گمراہ کہنا، کلمہ فسق ان پر بولنا یہ جائز۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ تو یہ آج ہمیں میرے خیال سے میری گفتگو سے کافی اتنی ہے، ہمیں آج اس دور میں بھی مولا علی قاری کی اس بات کو دیکھنا چاہیے اور اس کو ذرا میک سینس کر کے اپنے معاملات کے اندر غور کرنا چاہیے۔ اچھا جی، آگے پھر فرمایا محبوب علیہ السلام نے لا تجالسوا اہل القدر، قدریوں کے ساتھ نہ بیٹھو، ولا تفاتحوہم، اور ان کے ساتھ محبت کی سلام و کلام کا آغاز نہ کرو، فاتح شروع تم نہ کرو، پہلے ان کو سلام نہ کرو، اور پہلے ان سے لا تجالسوا کا مطلب ہے کہ ان سے محبت کی پنگیں نہ بڑھاؤ۔ بندہ بیٹھتا اس کے پاس یا ٹائم اس کو دیتا ہے جسے محبت ہو، تو فرمایا ان سے کوئی محبت داری پیدا نہ کرو۔ اچھا جی، آگے ہے عائشہ پاک فرماتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 6 بندے، جیسے یہ پیچھے بھی مولا علی قاری نے اس روایت کے بارے میں کہا 6 بندے، فرمایا ان پر میں لعنت کرتا ہوں۔ کیا مطلب؟ لعنت کا کیا مطلب؟ دور، اللہ کی رحمت سے دور کرنے کی کسی کو دعا دینا۔ تو فرمایا ان پر میں لعنت کرتا ہوں، اور اللہ نے ان پر لعنت کی ہے، یعنی میں نے ان کے لیے اللہ کی رحمت سے دوری کی دعا کی اور اللہ نے ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیا۔ وَكُلُّ نَبِيٍّ يُجَابُ، یہ نشانی لگا لے، فرمایا ہر نبی کی دعا قبول ہوتی ہے، ہر نبی کی دعا۔ خارجی کہتے ہیں کہ نہیں قیامت کے دن نبی پاک شفاعت کریں گے جی، ہاں جی حدیث میں آیا ہے بخاری میں، تو ماننا پڑے گا، کریں گے، پتہ نہیں اب اللہ قبول کرتا ہے کہ نہیں، کہتے پتہ نہیں اب اللہ قبول بھی کرے کہ نہ کرے۔ حضور کیا فرماتے ہیں ہر نبی کی دعا۔ اب 6 بندے جن پر لعنت خدا اور لعنت مصطفیٰ ہے وہ کون ہے؟ فرمایا الزائد فی کتاب اللہ، اللہ کے قرآن میں زیادتی کرنے والا، قرآن میں اب زیادتی کیسی کرنے والا، اس کے بارے میں مختلف علماء نے باتیں کی ہیں۔ ایک تو یہ کہ قرآن میں زیادتی اس اعتبار سے وہ کرے جس طرح روافظ نے کی کہ انہوں نے کہا کہ قرآن یہ تو ہے ہی نہیں 6600، اصلی قرآن تو بعد میں امام مہدی لے کے اتریں گے، وہ اس کے اندر اتنی آیتیں ہوں گی، اتنے سپارے ہوں گے، اس میں اہل بیت کی شانیں ہیں، اصل قرآن تو انہوں نے بدل دیا۔ یہ ایک تو زیادتی سے مراد ہے۔ اور دوسرا بعض علماء نے اس کو یہ بھی لکھا ہے کہ انہوں نے جو قرآن مجید کی آیات میں تفسیر بالرائے سے زیادتی معنی کرے وہ بھی اس کے اندر شامل ہے، یعنی تفسیر بالرائے اسی وجہ سے حرام کہی اور ہمارے علماء نے اپنی رائے سے قرآن و سنت کی تشریح اور تعویلیں کرنا۔
اور فرمایا اللہ کی تقدیر کو جھٹلانے والے پر بھی اللہ رسول کی لعنت ہے، اور فرمایا کہیں پر جبر کے ساتھ غلبہ حاصل کرنے والا، مثلا کوئی بندہ کسی جگہ کسی کے اوپر قبضہ اور تسلط اختیار کر لے کسی جگہ پر، تاکہ عزت دے اس بندے کو جس کو اللہ نے ذلیل کیا ہے، اور ذلیل کرے اس بندے کو جس کو اللہ نے عزت دی، اہل عزت کو رسوا کرے، رسواؤں کو عزت دے، تو فرمایا اس تسلط کرنے والے پر بھی خدا اور رسول کی لعنت ہے۔ اور فرمایا اللہ کی حرام کردہ، اللہ کے حرم کو حلال کرنے والا، ایک تو لحرم اللہ اگر پڑھیں اللہ تعالیٰ کے حرم کو، حرم مکہ کو حلال کرنے والا، اس میں خون خرابہ یا گناہ کرنے والا، اگر حرم پڑھیں اس کو، اللہ کی حرام کردہ اشیاء کو حلال جاننے والا، اس پر بھی اللہ رسول کی لعنت ہے۔ دونوں طرح معنی مراد لی جائے۔ اور فرمایا میری اطرت، میری اولاد کی وہ چیز کو حلال کرنے والا جو اللہ نے حرام کیا، کیا مطلب؟ ان کی بے ادبی، میری اولاد سادات کرام سید زادوں، ان کی بے ادبی، رسوائی اور ان کی یہ توہین کرنے والا، یہ اللہ نے اس پر حرام کیا۔ جو اس کو حلال جانے فرمایا اس پر بھی اللہ کی لعنت۔ اور فرمایا وَالتَّارِكُ لِسُنَّتِي، میری سنت کو ہلکا جانتے، محدثین تمام نے اس کا بھی معنی بیان کیا، سنت کو ہلکا جانتے ہوئے چھوڑنے والا، جان بوجھ کر۔ امام بہقی نے اس کو روایت کیا۔ آگے مطلب ابن اقامس فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کا فیصلہ فرماتا ہے، کسی بندے کا کہ فلانی زمین میں مرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو اس زمین کی طرف کوئی کام ڈال دیتا ہے، وہ اس کام کرنے کو جاتا ہے اور وہاں جا کے کیا کرتا ہے؟ مر جاتا ہے۔ مشہور واقعہ سلیمان علیہ السلام کا، ایک بندہ آپ کی بارگاہ میں آیا، کہنے لگا حضور ہوا کو حکم دیں مجھے اٹھا کے ہند کے بیابانوں میں لے جائے۔ تو فرمایا وجہ کیا ہے؟ کہ پیچھے اسرائیل علیہ السلام میرے آئے ہیں، ملک الموت بڑی دیر سے مجھے گھور رہا ہے اور مجھے یہ ڈر ہے کہ میری موت نہ آ جائے۔ تو آپ نے ہوا کو حکم دیا، ہوا نے اڑا کے اسے ہند کے بیابانوں میں لے گئی۔ یہ بھی اس کے بارے میں بھی ہے کہ ملک الموت پہلے لوگوں کو نظر آتے تھے کہ نہیں آتے تھے۔ یہ تو بات کلیئر کٹ ہے نا کہ جس بندے کی موت آتی ہے اس کو تو ملک الموت نظر آتے ہیں، اسرائیل علیہ السلام فرشتے نظر آنے لگ جاتے ہیں۔ اب تو ویڈیوز بھی بہت زیادہ اس کے اوپر آ گئی کہ آخری موت کے آخری لمحات میں انسان کی کیفیت، کفار کی کئی کیفیت دیکھی کہ وہ مرتے وقت آنکھیں پھٹ گئیں، کھلی کی کھلی رہ گئیں، پتہ نہیں یعنی جس طرح بندہ کو خوفناک منظر دیکھ رہا ہے۔ اور کئی مسلمانوں کی بزرگوں کی، ایک پچھلے دن عالم تھے، پتہ نہیں ان کی آئی، وہ ممبر پہ خطبہ دے رہے ہیں تو حدیث پاک پڑھ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس طرح حدیث پڑھتے ہیں، ممبر پہ بیٹھ جاتے ہیں اور آنکھ اٹھا کے مسکرانے لگتے ہیں اور پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، 5-7 بار کلمہ پڑھتے ہیں، روح نکل جاتی ہے۔ یعنی یہ دیکھیں نا مسلمان اور کافر کی موت میں بھی فرق ہے۔ مسلمان کو پھر فرشتے وہ نظر آتے ہیں، اب نیک ہو تو اس کو وہی نظر آئیں گے، اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ کیا پروٹوکول ہوتا ہے، وہ میں نے آپ کو ٹاپک بھی دیا ہوا اس پہ، وہ اس کے اندر ٹاپکس میں شامل ہے۔ صالحین کی موت، صالحین کی ارواح کیسے نکلتی ہیں اور ان کی موت کے وقت کیفیات کیا ہوتی ہیں، اس پہ وہ آپ دیکھیں اس کو بھی، تو اس کے اندر یہ چیز ہے۔ تو یہ ہے کہ پہلے وقت میں کیا دوسرے لوگوں کو بھی ملک الموت نظر آتے تھے یا نہیں، لیکن اس کے اندر کوئی مضبوط قسم کی دلیل تو نہیں ہے کہ پورے محلے کو آتے تھے نظر، واللہ عالم بالصواب۔ خیر جس کی موت ہے اس کو تو آتے نظر، تو وہ بندے کو آ رہے تھے، اس نے کہا جناب حکم دیں ہوا مجھے اڑا کے پھینک دے، ادھر لے جا، آپ نے حکم دیا۔ سلیمان علیہ السلام نے اسرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ کیوں جناب اس کو گھور رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، بندہ ڈر گیا ہے میرا امتی۔ کہنے لگا جناب، اسرائیل علیہ السلام فرمانے لگے جناب میں حیران ہو کے اس کے پاس آیا تھا، رب تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اگلے لمحے میں اس کی روح نکالنی ہے، میں دیکھ رہا تھا کہ یہ ابھی بیت المقدس میں بیٹھا ہوا ہے، اللہ نے مجھے حکم دیا تھا کہ اس کی روح ہند میں نکالنی ہے، تو میں سوچ رہا تھا کہ بندہ بیت المقدس میں ہے، یہ ہند کیسے جائے گا، یہ ہند کیسے جائے گا، تو میں اس وجہ سے حیران تھا۔ اب دیکھ لیں میرے خدا کی قدرت ہے، اس نے خود ہی آ کے آپ کو کہہ دیا کہ ہوا کو حکم دے مجھے ہند میں پھینکا ہے، اگلے لمحے میں اس کی موت ہے، اور ہوا نے جا کے اسے ہند کے بیابان میں اتارا، ساتھ ہی اسرائیل علیہ السلام اترے اور اس کی روح قبض کر لی۔ تو یہ حدیث پاک فرمایا جب اللہ نے کسی کو کہیں پر موت کسی جگہ لکھی ہے، بندے کو کام پڑ جاتا ہے، وہ کہتے ہیں نا بس اوتھے آنی لکھی سی، ہیں جی، تو بس جہاں پر لکھی ہے وہیں آنی۔ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ اچھا فرمائے۔ اما عائشہ فرماتی ہیں، عرض کی یار میں نے عرض کی حضور مومنوں کی ذریت، فرمایا اپنے آبا کی اپنے آبا سے ہیں، یعنی جہاں باپ جائیں گے وہاں وہ۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ بغیر کسی عمل کے، فرمایا اللہ عالم بما، اللہ زیادہ جانتا ہے کہ انہوں نے کیا عمل کرنے تھے۔ حضور مشرکوں کے بچے، فرمایا وہ اپنے آبا سے۔
حضور بغیر کسی عمل کے فرمایا اللہ اعلم بما کانوا عاملین۔ اس کے اندر جمہور علماء کا صحیح قول کیا ہے کہ مشرکوں کے بھی جو چھوٹے بچے فوت ہو گئے ہیں کب بچپن میں، وہ کہاں جائیں گے؟ جنت میں۔ یہ جمہور علماء کا قول ہے۔ تو یہ روایات کی تعویل کی گئی ہے، یہ پیچھے میں نے وہ ساری آپ کو بتا دی، ان روایات کو یا پہلے کی ہیں یا اس کے کس سینس میں بیان کیا گیا، پیچھے ساری بحث گزر گئی، دوبارہ بہت لمبا ٹائم لگ جائے گا۔ اب یہ حدیث مبارکہ یہ بھی قابل غور ہے۔ اچھا یہاں پر ایک اور نقطہ گزر گیا سے وہ مس ہو گیا، فرمایا میری امت میں خسف ہوگا اور کیا ہوگا؟ مسخ ہو۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ پہلی امتیں خسف ہوئیں، دھنس گئیں زمین میں، مسخ ہوئیں، بندر بن گئیں، خنزیر بن گئیں۔ اب کیا مراد ہے؟ بعض تو علماء کہتے ہیں کہ حقیقی معنی ہے کہ اس امت میں بھی یہ آئے گا، بستیاں دھنسیں گی، زلزلے نہیں آتے جیسے ہے نا، اور چہرے بدلنے کا مطلب ہے کہ یہاں پر بھی بندر بنیں گے نعوذ باللہ۔ بعض علماء نے کہا نہیں، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ محبوب آپ کو امت کو جب تک آپ ہیں ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، آپ ان میں ہیں عذاب، تو دنیا پہ جب تک گنبد مصطفیٰ ہے تب تک عذاب نہیں آ سکتا۔ ایک علماء نے یہ لگی گنبد خضرا جب تک قائم ہے، قبر رسول تربت مصطفیٰ زمین پہ ہے، عذاب نہیں آ سکتا۔ ایک یہ علماء نے کہا پھر حدیث کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کے انہوں نے پھر مختلف تعویلیں بیان کی۔ علماء فرماتے ہیں خسف سے مراد ہے کہ تسوید الوجہ، چہرے کالے ہو جائیں گے۔ قرآن میں ہے تب ید یوم تب ید وجوہ و تسود وجوہ، قیامت کے دن کچھ چہرے چمکتے ہوں گے کچھ کالے ہوں گے۔ فرمایا یہ مراد کہ وہاں پر ان کے چہرے بدل دیے جائیں گے۔ اور بعد نے کہا خسف اور مسخ یہ دل میں ہوگا، اس سے مراد دل کا خسف اور مسخ ہے کہ دل گمراہی میں دھنس جائیں گے اور دل ایمان سے کفر کی طرف بدل جائیں گے، یہ مطلب ٹھیک۔ آگے ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، ممکن ہے وہ مسخ اور خسف قیامت کے دن ہو، اور بعض مفسرین کہتے ہیں یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ، قیامت کے دن کچھ چہرے کالے ہوں گے، کچھ چہرے کیا ہوں گے؟ سفید ہوں گے۔ اب یہ ملا علی قاری آج سے 450 سال پہلے یہ لکھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں تبیض وجوہ اہل سنت والجماعہ، قیامت کے دن جن کے چہرے چمکتے ہوں گے وہ اہل سنت ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ اچھا جی، ایک ہو گئی یہ بات۔ آخری روایت آج کی ہمارے اس باب کی کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الوائدۃ، کون جی؟ والموعودۃ فی النار، وائدہ اور موعودہ، وائدہ اور وائدہ سے مراد اوپر دیکھیں، پڑھیں حاشیہ پڑھیں، ہاں گاڑنے والی، بالکل، بچہ اپنا بچہ زمین میں گاڑنے والی، زندہ اپنی بچی کو یا بچے کو دفن کرنے والی عورت، اور موعودہ جس کو دفن کیا گیا، فرمایا دونوں جہنم میں۔ حیرت ہوئی کہ نہیں؟ گاڑنے والی تو سمجھ میں آتی ہے، یہ جس بیچاری کو گاڑا گیا وہ کیوں جہنم میں؟ اس کے علماء نے بے شمار بڑی تفصیل سے اس کے اوپر ڈیٹیل سے جرا کی ہے۔ انہوں نے کہا جناب یہ جو بات ہے نا، موعودہ اس بچی کے بارے میں ہے جو بالغ ہو، کیا ہو؟ عقل سمجھ، 20 سال کی یا بڑی ہو بچی، اور کافرہ ہو تو وہ کہاں گئی؟ ظاہری سی بات ہے، اس کو قتل بھی کر دیں دوزخ میں۔ لیکن بعض نے کہا کہ یہ قول درست، کیونکہ اہل عرب کی عادت کے خلاف ہے۔ عرب بچے کو زمین میں کب گاڑتے تھے؟ پیدا ہوتے ہی۔ یہ 20 سال والی کہانی سمجھ میں نہیں آتی، تو یہاں پر کہتے ہیں پھر حدیث پاک کی تعویل یہ کی گئی الوائدۃ والموعودۃ، اس کا مطلب یہ ہے بچہ گاڑنے والی، والموعودۃ لہو یہاں پر محذوف ہے جس کے لیے بچہ گاڑا گیا، نوکرانی جو بچے کو دفن کر کے آئی، اور جس ماں نے حکم دیا کہ جاؤ میری بچی کو زندہ دفن کراؤ، یہ جس باپ نے حکم دیا، فرمایا وہ دونوں جہنم میں، وہ معصوم بچی جہنم میں نہیں جائے۔ یہ حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لہٰذا بعض اوقات ایسی ہوتا ہے کچھ کلام میں کچھ باتیں معذوف ماننی پڑتی ہیں، قرآن کریم کے کئی مقامات ایسے ہیں، ٹھیک ہو گیا جی۔ اور اس کی ایک اور انہوں نے بیان کی ہے یہاں پر، ملا علی قاری کا اب ذرا بات دیکھ لیں تھوڑی سی۔
مولا علی قاری کہتے ہیں یہ واقعہ خاص ہے، یہ واقعہ خاص ہے، یہ بنی ملیکہ کے حضرت ملیکہ کے 2 بیٹوں کا واقعہ ہے۔ حضور کی بارگاہ میں آئے، انہوں نے اماں جان کے بارے میں پوچھا کہ جس کو گاڑ دیا گیا تھا، اپنی ماں کے بارے میں پوچھا، ماں گاڑ دی گئی تھی۔ اب ماں کتنی عمر میں گاڑی گئی ہوگی؟ ظاہری سی بات ہے وہ بالغہ ہی ہوگی نا، جوان۔ تو اس وقت فرمایا کہ الوائدۃ والموءودۃ فی النار، گاڑنے والا جہنمی، اور گاڑی ہوئی اس لیے جہنمی کیونکہ وہ اس وقت کافرہ تھی، بتوں کی پجاری تھی، ٹھیک ہے۔ یہ واقعہ ان کا خاص اسپیسیفک واقعہ ہے، ہر گڑنے والی بچی کا یہ حکم نہیں۔ یہ وہ جو بالغ افراد کے جو ابھی طویل بیان کی نا، تو اس سے یہ بھی ایک خاص سینس میں حضور علیہ السلام یہ حدیث بیان کی تھی، عام حکم اس کا نہیں ہے۔ ایک یہ ہے، اچھا جی۔ اور دوسرا علماء نے جواب دیا ہے کہ یہ اس عورت کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اسقطت حملها من الزنا ومات، کہ جس عورت نے زنا سے اپنا حمل ساقط کیا تھا اور وہ دونوں مر گئے تھے، دونوں مار دیے تھے۔ لیکن انہوں نے کہا کہ اس تعویل میں بھی مولا علی قاری کہتے ہیں کوئی مضبوطی اتنی نہیں، لہٰذا سب سے زیادہ بہتر جو انہوں نے بات کی، کیونکہ انہوں نے کہا اہل عرب کی عادت اسی طرح تھی کہ وہ پیدا ہوتی بچی کو گاڑتے تھے، یا یہ جو زنا کی اگر وہ ہے تو جو بچی زنا سے بھی پیدا ہی نہیں ہوئی اس کا کیا قصور ہے، وہ کیوں جہنم میں ہے؟ ایسے ہی ہے۔ تو لہٰذا بہترین سب سے قول جو ہے اس کی توجیہ کا یہ ہے کہ وہ جو ملیکہ ابن ابی ملیکہ کے آئے بچے، انہوں نے پوچھا اپنی اماں کے بارے میں جن کو جوانی میں زمین میں گاڑ دیا گیا تھا، تو فرمایا الوائدۃ والموءودۃ فی النار، گاڑنے والا ظلم کرنے کی وجہ سے جہنم میں، جو گڑی ہے وہ بے ایمان تھی اس لیے وہ دوزخ میں۔ اور دوسرا یہ تعویل ہے کہ گاڑنے والی اور جس کے لیے گاڑی جا رہی بچی یہ دونوں جہنم میں ہیں۔ ہاں، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ دفن کرنے والی اور جس بچی کو کیا وہ بھی، اور بچی کا کیا قصور ہے، وہ تو ابھی معصوم ہے، چھوٹی ہے۔ اور پیچھے آپ نے پڑھا کل مولود یولد علی فطرہ، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ تو اور آگے مولا علی قاری نے امام دارمی کے حوالے سے وہ واقعہ لکھا کہ ایک بندہ حضور کی بارگاہ میں عرض کی، حضور ہم بتوں کو پوجتے تھے، اولادوں کو قتل کرتے تھے، میری بچی تھی تو میں نے اپنی بچی کو اسی طرح کنویں میں پھینک دیا۔ ایک جگہ پہ آتا ہے اور وہ پکار رہی تھی یا ابا یا ابا، مجھے آوازیں دے رہی تھی، میں نے اس کو زمین میں گاڑ دیا۔ آتا ہے نا واقعہ، کیا نام ہے وہ، ادے یا کلبی کی طرف منسوب واقعہ ہے بعض جگہ پہ نام کی صراحت نہیں ہے لیکن معروف تو یہی ہے بھی ایک آدھ جگہ پہ صراحت۔ اچھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعہ نے بڑا غمگین کر دیا، حتیٰ کہ محبوب علیہ السلام آپ مبارک، حتیٰ کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے بھر گئی۔ پھر محبوب علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے جاہلیت کے معاملے دور کر دی، رسمیں، لہذا اب نئے سرے سے نیک اعمال کرو۔